علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کھانے کا نوالا یا لقمہ گر جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ تمہارے ہر کام کے وقت، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی، شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے۔ لہٰذا جب کھانا کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ پھر جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس جز میں خاص برکت ہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث کے آخری حصے میں تو کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ کر صاف کر لینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، جس کے بارے میں ابھی اوپر عرض کیا جا چکا ہے، اور ابتدائی حصے میں بھی فرمایا گیا ہے اگر کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے لقمہ یا نوالا گر جائے تو اس کو متکبر لوگوں کی طرح نہ چھوڑیں، مطلب غرور کرنے والوں کی طرح نہ چھوڑیں، بلکہ ضرورت مند اور قدردان بندے کی طرح اس کو اٹھا لیں۔ اگر نیچے گر جانے کی وجہ سے اس پر کچھ لگ گیا ہے تو اس کو صاف کر کے اس لقمے یا نوالے کو کھا لیا جائے۔ اس میں مزید یہ بھی فرمایا گیا ہے کھانے کے وقت بھی شیطان آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اگر گرا ہوا لقمہ چھوڑ دیں گے تو وہ شیطان کے حصے میں آ جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب مسلمان کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے، اور اگر وہ بھول جائے بسم اللہ پڑھنا تو بسم اللہ الاول والآخر پڑھ لیا کرے، یعنی شروع اور آخر میں بسم اللہ پڑھتا ہوں میں۔ اس سے آپ کا کھانا شیطان کے اثر سے پاک رہے گا، شیطان کو اس کی خوراک نہیں ملے گی، اور آپ صحت مند اور توانا رہیں گے۔ ان چھوٹی چھوٹی حدیثوں پر عمل کر کے نہ صرف ہم نیکیاں کما سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کو آسان بھی بنا سکتے ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔